ایک بڑی گریڈ گیم شروع ہو چکی ہے کہ کیسے چین کو کس انداز میں ہم نے ان تمام تر تنازعات کے اندر دھکیلنا ہے، کابل کو فرنٹ پہ رکھنا ہے اور پیچھے بیک اینڈ پر انڈیا، امریکہ، سعودی عرب اور ممکنہ طور پر اسرائیل نے کیسے کابل کی مدد کرنی ہے اور اس کے اندر پاکستان کا نیا امتحان کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 28 نومبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ مئی 2025 آپ کو یاد ہوگا کہ جب چین اس خطے کے اندر بڑا ہی متحرک ہوا اور چین کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح بھی کابل کو معاشی نیٹ ورک کے اندر لے آیا جائے تاکہ اس سے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے کابل میں افغان طالبان رجیم آئی، امید تو یہی ظاہر کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن تعلقات بہتر نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا پاکستان اور چین نے مشترکہ ایک منصوبہ یہ بنایا کہ کیوں نہ ہم افغانستان کو بھی سی پیک 2.0 کے اندر پیشکش کی آفر دیں۔ اس ضمن کے اندر ضمن میں چین کے اندر ایک اجلاس بھی ہوتا ہے جہاں پر پاکستان کے، چائنا کے اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہے یہ تینوں ملاقات بھی کرتے ہیں اور تینوں مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ہم نے عدم استحکام کو دور کرنا ہے، استحکام لے کر آنا ہے اور تجارت کے ذریعے ہم نے امن کو قائم کرنا ہے۔ مگر پھر آ جاتا ہے اکتوبر 2025 اور اکتوبر 2025 کے اندر پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں، اس حد تک کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پاکستان بڑے پیمانے کے اوپر مسلح جتھوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے، افغان فورسز کو نشانہ بناتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ افواج پاکستان کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں رپورٹ ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چمن بارڈر ہو یا تورخم بارڈر ہو یا پھر افغانستان سے منحقہ جو دیگر سرحدی گزرگاہیں ہیں، پاکستان انہیں بند کر دیتا ہے۔ نتیجہ اس صورت میں یہ بھی نکلتا ہے کہ تجارت بھی بند ہو جاتی ہے، بارڈر خاموش ہو جاتے ہیں، سرحدوں پر لمبے لمبے ٹرکس کی لائن لگ جاتی ہے یا پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ اس سے مزید چین کے لیے صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ بن چکی ہے اور چین کا ظاہر ہے جو سی پیک ہے، جو پہلا فیز تھا، جو BRI پروجیکٹ کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے سی پیک، وہ پہلے ہی سست روی کا شکار تھا اور چین اس ضمن میں پاکستان سے کافی بار اپنے گلے شکوے بھی کر چکا ہے۔ لیکن سی پیک 2.0 کی جب بات کی جا رہی تھی تو امید یہی ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ جو فیز ہے سی پیک کا یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، افغانستان کو بھی ملا لیا تو لہٰذا سینٹرل ایشیا تک بھی ان تمام چیزوں کی رسائی ہو سکتی ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے۔ لیکن جب اکتوبر کے اندر پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی مزید شدت اختیار کر جاتی ہے اور دونوں فورسز آمنے سامنے بھی آ جاتی ہے، تب سے لے کر آج تک بارڈر آپ کو مکمل بند ہے۔ اس سے ظاہر ہے سی پیک کا جہاں پر 1 ورژن متاثر ہے تو وہیں پر 2.0 کے اوپر تو ویسے ہی وہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ چین اس صورتحال کے اوپر انتظار کر رہا ہے کہ کب عدم استحکام جو ہے وہ استحکام کے اندر تبدیل ہوگا، کب دونوں ممالک کی صورتحال بہتر ہوگی اور وہ BRI پروجیکٹ کا ایک انتہائی اہم ستون سی پیک کو مزید وسعت دے کر تیزی کے ساتھ اس کو مکمل بھی کر سکے۔ لیکن ابھی تک یہ چین کا انتہائی اہم جو پروجیکٹ ہے یہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ تاجکستان کے اندر 3 جو چائنیز ایکسپرٹ ہیں انہیں ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے اور افغانستان کی سرزمین اس میں استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ ڈرون افغانستان کی سرزمین سے اڑتے ہیں اور تاجکستان کے اندر جا کر یہ کارروائی کرتے ہیں اور تاجکستان کے جو 3 چائنا کے جو 3 ایکسپرٹ ہیں وہ اس کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ چائنا ورسس افغانستان ہو چکی ہے۔ چائنا نے اس کے اوپر شدید قسم کا احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کروایا ہے، پاکستان نے بھی صورتحال کو کنڈیم کیا ہے، پاکستان نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو صورتحال اب آپ کو ایک خبر کی حد تک نہیں بلکہ جب آپ ان تمام چیزوں کی یہ جو خبریں ہمارے سامنے بیک ٹو بیک اس خطے کو لے کر آ رہی ہیں، جب تک آپ اس کے بیک اینڈ پر جا کر محرکات جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کو یہ صورتحال، آپ کو یہ گریٹ گیم عالمی طاقتوں کی نہیں سمجھ میں آئے گی کہ آخر ایک دم سے کابل کو ہو کیا گیا ہے۔ کبھی پاکستان کے تحفظات دور نہیں کر رہا، کبھی پاکستان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں تو کبھی چین جیسی طاقت کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں تو کبھی تاجکستان کے ساتھ صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے۔ تو آخر اس خطے کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو لیے چلتا ہوں 2018 کے اندر۔ 2018 میں آپ کو یاد ہے کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسا روٹ بنا رہے ہیں، تجارتی روٹ جو کہ انتہائی مؤثر بھی ہوگا اور سوئز کینال کے مقابلے میں 40% سستا اور زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنے والا بھی ہوگا۔ اس کا نام جو دیا گیا تھا وہ IMEC تھا، یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، اور اسے انڈیا کے ساتھ کیسے UAE اور UAE کے ساتھ سعودی عرب کو سعودی عرب اور اردن کے ساتھ اسرائیل اور پھر اس کے بعد آگے یورپ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے، اس کے اوپر کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس پورے پروجیکٹ کو ابراہیم اکارڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا کہ تاکہ اسرائیل کو اس خطے کے ساتھ تجارتی نقطہ نظر سے جوڑ دیا جائے۔ اب اس سے متعلق خبریں کچھ سامنے آ رہی ہیں اور
اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ پروجیکٹ ہے جسے عوامی نظروں سے اوجھل رکھا گیا، جسے میڈیا کے اندر اس طرح سے ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ BRI کے مقابلے کا پروجیکٹ ہے، یعنی جو چین کا BRI پروجیکٹ ہے اور اس کا ایک فلیش پوائنٹ ہے CPEC، یہ اس کے متبادل کے طور کے اوپر اس پروجیکٹ کو امریکہ کی طرف سے شروع کیا گیا تھا اس خطے کے اندر، کیونکہ چین کا بھی یہی پروجیکٹ تھا کہ ہم اس خطے سے یعنی پاکستان سے لے کر سینٹرل ایشیا یا پھر پاکستان کے ذریعے ہم یورپ تک ہم نے ایک پورا ایک نیٹ ورک بنانا ہے۔ جیسے BRI میں ہم نے دیکھا کہ چائنا نے پورے سڑکوں کا جال افریقن کنٹریز تک پھیلا دیا، اسی طرح چائنا جو ہے وہ اسی طرح پروجیکٹ چاہتا تھا کہ ہم پاکستان سے اس خطے سے کنیکٹ کر کے یورپ تک ایک مکمل ایک تجارتی روٹ بنا لیں اور جسے ایک تیز بھی بنایا جائے۔ اس کے مقابلے میں IMEC امریکہ کی طرف سے 2018 میں اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی، اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ مکمل ہونے کو ہے، آخری مراحل میں ہے، 2025 کا اختتام چل رہا ہے، 2026 کے مڈ میں یا 2027 میں مکمل فعال ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اس کے اندر کچھ خبروں کے مطابق جیسے کہ اسرائیل کی I-24 نیوز جو چینل ہے اس نے بتایا بھی کہ اسرائیل کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے ایک غیر اعلانیہ کہیں یا پھر خفیہ طور کے اوپر کہیں یا پھر ایک لو پروفائل وزٹ کہیں، انہوں نے ابو ظہبی کا بھی دورہ کیا، اور جس کے اندر انہوں نے اس پروجیکٹ کی تعمیر سے متعلق انہیں تمام چیزوں سے متعلق بریف بھی کیا گیا۔ اب یہ روٹ بیسیکلی ہے کیا، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی ڈیٹیل یہ کہاں سے نکلے گا، کیسے جائے گا اور کس انداز میں یہ آگے بڑھے گا، اور کیسے یہ پاکستان کے لیے ایک نیا امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس کی جو شروعات ہیں وہ گجرات کا جو موندرا پورٹ ہے یا ممبئی پورٹ ہے، یہ وہاں سے اس کی شروعات ہوں گی، اور وہاں سے جہازوں پر مال لاد کر سیدھا UAE کی جو فجیرہ پورٹ ہے وہاں پر یہ پہنچے گا، تقریباً 1000 کلومیٹر، اور یہ 3 سے 4 دن کا یہ سفر کہلائے گا۔ اور فجیرہ سے ریل شروع ہوگی، اتحاد ریل کے ذریعے UAE سعودی عرب سرحد پر غوائفات کراسنگ، پھر سعودی عرب میں ہرات اور دمام کے راستے تقریباً 800 سے 1000 کلومیٹر کا یہ سفر ہوگا۔ سعودی عرب سے اردن عقبہ پورٹ یا عمان کے قریب سے داخلہ، اردن میں 200 سے 300 کلومیٹر نئی ریل لائن پر تعمیر ابھی تک جاری ہے، اور اردن سے اسرائیل سیدھا حائفہ پورٹ پر پہنچے گا۔ یہ وہی امن ریل ہے جس کا کل فاصلہ UAE سے حائفہ تک تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ حائفہ سے یورپ بحری جہازوں پر لاد کر یونان کا پیرس پورٹ، پھر وہاں سے ریل یا سڑک کے ذریعے اٹلی، فرانس، جرمنی تک پہنچائے گا، اور پورا سفر جو ہے وہ سوئز کینال والے روٹ سے تقریباً 40% تیز اور سستا ہوگا، یعنی 15 سے 18 دن میں انڈیا سے یورپ تک سامان پہنچ سکے گا۔ اور اگر آپ سوئز کینال کی بات کریں تو تقریباً 24 سے 25 دن لگتے ہیں، لیکن اس روٹ سے 15 سے 18 دن لگیں گے انڈیا سے یورپ تک سامان جانے میں۔ نومبر 2025 میں اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ نے خفیہ طور پر ابو ظہبی کا دورہ بھی کیا، آخری تکنیکی معاہدے بھی ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر آزمائشی کچھ چیزیں ہیں وہ 2026 تک سٹارٹ کر کے اسے پھر 2027 کے اندر یا 2026 کے اندر ہی اسے مکمل ایکٹیو کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے IMEC کا، IMEC یعنی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، جو کہ BRI اور CPEC کے مقابلے کے اوپر یہ بنایا گیا ہے۔ کہنے کو تو امریکہ اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیو پولیٹیکل گیم کے اندر کس حد تک جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملایا بھی جاتا ہے، وقتی طور کے اوپر ناراض بھی کیا جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم کے اندر وہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور اس پروجیکٹ کے اندر جو حیران کو جب میں اس سے متعلق انفارمیشن گیدر کر رہا تھا تو میرے لیے یہ زیادہ حیران کن بات تھی کہ جتنے بھی مسلم ممالک اس کے اندر شامل ہیں، سعودی عرب، اردن، UAE یہ شامل ہیں، ان سے متعلق یہ پتہ چلا کہ غزہ کی جنگ کے دوران بھی اس پروجیکٹ کے اوپر کام تیزی کے ساتھ جاری تھا۔ یہ دیکھیے کہ سامنے میڈیا کے اندر کیا بیانات آتے ہیں، اور بیک اینڈ کے اوپر یعنی غزہ کی جنگ کے دوران بھی اسرائیل کے ساتھ ملانے والا جو پروجیکٹ ہے انڈیا اور مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور والا، اس کے اوپر سعودی عرب، اردن اور UAE مل کر مشترکہ طور کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے۔ اب اس نقطے کے اوپر آ جائیے کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے یہ ایک نیا امتحان کیسے ہے۔ در حقیقت کہنے کو تو آپ کو صاف کھیل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر، اور ہم نے یہ پہلے بھی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس خطے کے اندر عدم استحکام بڑی طاقتوں کو سوٹ کرتا ہے۔ یہ جو بڑی تعداد کے اندر اسلحہ اس خطے کے اندر رہ گیا، یہ کوئی غیر ارادی طور کے اوپر نہیں تھا۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں اور اس کے اوپر کچھ تجزیے اور مبصرین کی آراء پڑھیں تو آپ کو تانے بانے کچھ اور ہی ملتے ہیں، اور یہ وہی پیٹرن ملتا ہے جو 2014 کے اندر عراق کے اندر بھی دہرایا گیا تھا۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی سرحدوں کو، پاکستان کے بالخصوص ان صوبوں کو، خیبر پختونخوا، بلوچستان، جہاں پر CPEC
کا زیادہ اثر ہے، یا یہ جہاں پر قدرتی معدنی وسائل زیادہ ہے، اور پھر سی پیک کو کیسے روکنا ہے، پھر سی پیک 2.0 کی جب باتیں چل نکلیں، اور پھر وہ کیسے ایک دم سے بارڈر بند ہو کر تمام کا تمام یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ابھی تک سست روی کا شکار ہے۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں حالانکہ سی پیک جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ جو ہوئی تھی 2013 کے اندر ہوئی تھی، پھر اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا، اور یہ جو آئی میک ہے اس کے اوپر 2018 کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اور اب دیکھیے کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ 2026 کے مڈ تک یہ ایکٹیو ہو سکتا ہے، نہیں تو 2027 میں تو یہ مکمل فعال ہو ہی جائے گا۔ تو یہ اس لیے بھی پاکستان کے لیے امتحان ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جو اس وقت کشیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اسے آپ محض پاکستان اور افغانستان کا تنازع یا اس اینک سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ ایک گریٹ گیم اس خطے کے اندر کھیلی جا رہی ہے، جہاں کا مقصد یہ ہے کہ چین کے بڑے بڑے پروجیکٹس کو روکنا ہے، اور چین اور پاکستان کا ایک تصویراتی تعلق ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور کیسے اس کے اندر بد اعتمادی بھی پیدا کرنی ہے، اور چین کے بنائے ہوئے بڑے سے بڑے پروجیکٹ کو اس خطے کے اندر روکنا ہے، سست روی کا شکار کر دینا ہے، اور اس کے مقابلے میں بڑی طاقتوں کے جو اپنے پروجیکٹ ہیں اسی خطے کے اندر ہیں انہیں کیسے تیز اور مؤثر بنانا ہے۔ تو یہ وہ اب تک کی چیزیں ہیں، اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے کہ 24 گھنٹوں کی جو نیوز آئی ہے اس کی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھ سکیں، جو اس خبر کے پیچھے جو محرکات ہیں، وجوہات ہیں، جو ایک گریٹ گیم ہے وہ رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اس خطے کے اندر چلنے والی جو حرکات و سکنات ہیں اس سے آپ باخوبی آگاہ بھی ہو سکے۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔